بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس کرو اماں، کتنا جھوٹ بولو گی؟ ارسلان کی دھاڑ سے کمرے کے در و دیوار کانپ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس جھلکنے کو تھا۔ خدا کا واسطہ بیٹا، میری بات کا یقین کرو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساس نے ہاتھ جوڑ دیے، ان کی سفید چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ میں فہمیدہ دروازے پر بت بنی کھڑی تھی۔ میرا اپنا حمل میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ یقین؟ کس بات کا یقین کرو؟ ارسلان چلایا، اس بات کا کہ میرے باپ کو مرے 10 سال ہو گئے اور تم نے یہ گل کھلایا ہے۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ یہ حاملہ ہے، ایک ایسی عورت جو محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی پرسائے کی قسمیں کھائی جاتی تھی، آج وہ ہمارے خاندان کی عزت پر بدترین داغ بن چکی تھی۔ ارسلان نے گلاس آگے بڑھایا، یہ پیو اور اس گناہ کو بھی پی جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی کی ہر خوشی کو راکھ میں بدل دیا، لیکن اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے میری زندگی کسی جنت سے کم نہ تھی۔ میرا نام فہمیدہ ہے۔ میری شادی ارسلان سے ہوئی، جو ایک اچھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارا گھرانہ صرف پیسے کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ عزت اور وقار میں بھی اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ارسلان کو مجھ سے اور مجھے ان سے شدید محبت تھی۔ ہماری محبت کی اس تکمیل میں سب سے بڑا ہاتھ میری ساس کا تھا، جنہیں میں اماں جی کہتی تھی۔ ارسلان اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اماں جی نے ہی ارسلان کو پالا پوسا تھا اور ایسی تربیت کی تھی کہ ہر کوئی رشک کرے۔ وہ اپنے بیٹے سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ ارسلان بھی ان پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ارسلان مجھے بیاہ کر اس گھر میں لایا تو اماں جی نے اپنی محبت کا سارا رخ میری طرف بھی موڑ دیا۔ ان کا سلوک میرے ساتھ اتنا شفیق تھا کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے میکے سے دور ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ میرا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر خیال رکھتی۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میرے آرام تک وہ ایک مشفق ماں کی طرح ہر چیز پر نظر رکھتی۔ پھر جب میں امید سے ہوئی تو اماں جی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ میرے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے مغزیات تیار کرتی، مجھے وقت پر دودھ پینے کی تاکید کرتی اور ہر لمحہ میرے آرام کا خیال رکھتی۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے اپنی ساس کی تعریفیں کرتی، نہیں تھکتی تھی۔ میں سب کو بتاتی کہ اللہ نے مجھے ساس نہیں بلکہ ایک فرشتہ صفت ماں عطا کی ہے۔ میری نظر میں وہ دنیا کی سب سے نیک اور پارسا عورت تھی۔ ان کی نیکی کا چرچا صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں تھا، بلکہ پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ اماں جی کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد محلے کی تمام بچوں کو اپنے گھر کی برآمدے میں بٹھا کر قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ ان کی آواز میں عجب ٹھہراؤ اور نور تھا۔ بہت سی لڑکیاں ان سے قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہو چکی تھیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں، لیکن وہ تب بھی اماں جی سے دعا کروانے اور مشورہ لینے آتی تھیں۔ کچھ بچیاں ابھی تک ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ سارے محلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کی نیک نیتی اور دینداری کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی بلا جھجک اپنی جوان بیٹیوں کو بھی ان کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اماں جی کی صحبت میں ان کی بچیاں محفوظ بھی رہیں گی اور دین بھی سیکھیں گی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی کہ میری ساس اتنی نیک اور دیندار عورت ہے۔ ارسلان بھی اکثر اپنی ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے، فہمیدہ، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اماں جیسی ماں ملی۔ انہوں نے بابا کے جانے کے بعد جس طرح مجھے پالا اور سنبھالا، جس طرح اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، وہ کوئی عام عورت نہیں کر سکتی۔ جیسے میرے ساتھ ان کا سلوک تھا، مجھے بھی یہی محسوس ہوتا کہ وہ واقعی ایک بہت اچھی ماں اور ایک بے مثال ساس ہے۔ ہماری زندگی سکون، محبت اور عزت کے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس خوشی کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگے گی، لیکن پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ اماں جی کو ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا۔ شروع میں ہم سب نے یہی سمجھا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا۔ ارسلان نے محلے کے قریبی ڈاکٹر سے دوائی لا دی، لیکن دوائی کھانے کے بعد بھی اماں جی کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ بخار جو پہلے ہلکا تھا اب تیز رہنے لگا۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کمزور ہونے لگی اور پھر بخار کے ساتھ انہیں الٹیاں بھی شروع ہو گئی۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مرجھانے لگا تھا۔ اماں جی کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتے ہی چلے گئے۔ قریبی ڈاکٹر کی دوائیاں ان پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ الٹیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ ان کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہونے لگی تھی۔
وہ جو ہر وقت چلتی پھرتی رہتی تھیں اب بستر سے لگ گئی تھیں۔ ان کا چہرہ جو ہمیشہ ایک نورانی چمک سے دمکتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا۔ ارسلان اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بار بار ان کے پاس جاتا، ان کا ماتھا چھوتا اور بے بسی سے مجھے دیکھتا۔ فہمیدہ، مجھے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے ایک رات میرے پاس آ کر پریشانی سے کہا۔ بخار بھی نہیں اتر رہا اور اب تو وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ ارسلان، آپ فکر نہ کریں، میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ میرا اپنا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ شاید موسم کا اثر ہے، ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگلے ہی دن جب میں ان کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور کراہتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا اماں جی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں بہو، وہ نکاہت سے بولی، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، شاید کمزوری کی وجہ سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارسلان جو اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا، نہیں اماں، اب اور کوئی بہانہ نہیں۔ اس نے قدرے سختی سے کہا، آپ فوراً تیار ہو جائیں، میں آپ کو شہر لے کر جا رہا ہوں، وہاں کسی اچھے ہسپتال میں آپ کا مکمل چیک اپ کرواؤں گا۔ اماں جی نے کمزوری سے آنکھیں کھولی۔ نہیں بیٹا، اس کی کیا ضرورت ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شہر جانے کی ضد نہ کرو۔ ٹھیک ہے آپ؟ ارسلان کی آواز میں غصہ اور فکر گھل مل گئے۔ یہ حالت ہے آپ کی اور آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے؟ فہمیدہ، اماں کو تیار کرو، ابھی ہم نکل رہے ہیں۔ ارسلان کا فیصلہ اٹل تھا۔ مجھے بھی اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ میں خود ماں بننے والی تھی اور جانتی تھی کہ ایسی حالت کو نظر انداز کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اماں جی کی طبیعت واقعی ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ ہم دونوں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ ان کا اس طرح شہر جانے سے انکار کرنا ہمیں مزید الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ہم دونوں نے زبردستی اماں جی کو سہارا دیا اور انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ میں پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی تاکہ انہیں سہارا دے سکوں۔ پورے راستے وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگائے لیٹی رہی۔ کبھی کبھی درد کی ٹھیس اٹھتی تو ان کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکل جاتی۔ ارسلان غصے اور پریشانی کے عالم میں خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمی تھیں۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچ کر ہم سیدھے ایمرجنسی گئے۔ وہاں سے ہمیں ایک سینئر گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر عالیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہمیں گائنیکالوجسٹ کے پاس کیوں بھیجا گیا۔ شاید اماں کی عمر اور پیٹ درد کی وجہ سے انہوں نے ایسا مناسب سمجھا ہو۔ ڈاکٹر عالیہ ایک سنجیدہ اور تجربے کار خاتون تھی۔ انہوں نے اماں جی کو بیڈ پر لیٹنے کو کہا۔ کیا مسئلہ ہے اماں جی؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی، اماں نے نکاہت سے کہا، بس بخار تھا اور پیٹ میں درد ہے۔ یہ ارسلان زبردستی لے آیا ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا اور اماں جی کا معائنہ شروع کر دیا۔ اس نے ان کا پیٹ دبایا، ان کی آنکھیں دیکھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے نرس سے الٹرا ساؤنڈ مشین لانے کو کہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ الٹرا ساؤنڈ؟ ارسلان بھی پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، خیریت تو ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کیوں؟ گھبرانے کی بات نہیں، ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں کہا، ہم بس تسلی کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے، الٹیاں بھی ہیں، اندر کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ نرس نے آ کر اماں جی کے پیٹ پر ٹھنڈا سا جل لگایا اور ڈاکٹر نے مانیٹر پر نظریں جما دی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف مشین کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ اس نے مانیٹر کو غور سے دیکھا اور پھر اماں جی کو۔ اماں جی، آپ کی آخری ماہواری کب آئی تھی؟ ڈاکٹر نے اچانک پوچھا۔ اماں جی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بی بی، مجھے کیا یاد، مجھے تو یہ سب ہوئے زمانہ بیت گیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور پھر ہماری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، لیکن اس کے الفاظ بم کی طرح گرے۔ دیکھیں، میں ابھی فی الحال کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ امید سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ ارسلان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، جی، ان کی کنڈیشن تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے بھی آسان خطا ہو گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ارسلان کا چہرہ غصے اور ناقابل یقین صدمے سے سرخ ہو گیا۔ لاؤنج میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ میں اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو گود میں لیے صوفے پر سہمی بیٹھی تھی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی شاید تسبیح پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بھی ایک انجانا خوف تھا۔
طارق میرا شوہر صبح غصے میں گھر سے نکلا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ وہ آج سچ معلوم کر کے ہی دم لے گا۔ دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ طارق اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا جو اس نے میز پر نہیں بلکہ فرش پر پٹخا۔ اٹھائیں اسے، وہ دھاڑا۔ اماں تسبیح چھوڑ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے؟ طارق پاگلوں کی طرح ہنسا۔ خیریت؟ کیسی خیریت اماں؟ آپ نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ طارق، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ طارق نے میری طرف دیکھے بغیر لفافے کو ٹھوکر ماری۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ جو رپورٹ میں لکھا ہے وہی کہے گا۔ اس نے اماں کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ رپورٹ ہے آپ کی؟ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور اس میں سے کاغذ نکالا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن رپورٹ پر بنے نشان اور ڈاکٹر کی لکھائی دیکھ کر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا لائے ہو طارق؟ ان کی آواز بمشکل نکلی۔ وہی لایا ہوں جو سچ ہے، طارق چیخا۔ لوگوں کے تانے سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ محلے والے اشارے کرتے تھے۔ میں نے سوچا سب جھوٹ ہے، میری بیوی بہکی ہوئی ہے، لیکن یہ رپورٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں فوراً بولی، میں نہ کہتی تھی طارق، اماں جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ بار بار چکر آنا، الٹیاں کرنا۔ اماں نے رپورٹ کو سینے سے لگایا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ فہمیدہ، خدا کا خوف کرو، تم بھی ایک عورت ہو، تم جانتی ہو یہ میرے معدے کا پرانا درد ہے۔ طارق نے غصے سے قریب پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ معدہ؟ وہ چلایا۔ اس رپورٹ پر صاف لکھا ہے پازیٹیو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دیوار سے ٹکر مار کر رونے لگا۔ میں کس کو مبارکباد دوں؟ اپنے باپ کی موت کا سوگ مناؤں یا آپ کی اس کرتوت کا؟ اماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ طارق، ہوش کر بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، بیوہ ہوں تمہارے باپ کی۔ میری عمر دیکھو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو اب کہیں گے، میں نے زہر بھری آواز میں کہا۔ لوگ تو تب سے کہہ رہے ہیں جب سے آپ چھپ چھپ کر حکیموں کے پاس جاتی تھی۔ اری میں حکیم کے پاس اپنے معدے کے السر کا علاج کرانے جاتی تھی۔ اماں نے قرآن پاک کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ میں اس پاک کلام کو ہاتھ میں اٹھا کر کہتی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ طارق بیٹا، میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ طارق نے اماں کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ نے آج مجھے مار دیا، زندہ درگور کر دیا۔ طارق، یہ ڈاکٹر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اماں نے آخری کوشش کی۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے تنگ کر کہا، تاکہ آپ راستے میں ہی کوئی اور کہانی گھڑ لیں۔ یہ ڈاکٹر شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، رپورٹیں جھوٹ نہیں بولتی۔ طارق نے اماں کو بازو سے پکڑا۔ ان کا دوپٹہ سر سے گر گیا۔ آپ نے میرے مرے ہوئے باپ کی عزت خاک میں ملا دی۔ خدا کے لیے طارق، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ اماں رو رو کر دہائیاں دے رہی تھیں۔ فہمیدہ، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ میں نے سرد مہری سے منہ پھیر لیا۔ میرا دل جانتا تھا کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس وقت میں اپنی جیت پر خوش تھی۔ اس گھر میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ طارق نے فیصلہ سنا دیا۔ کہاں جاؤں گی میں؟ اماں اس کے قدموں میں گر گئے۔ وہیں جہاں آپ یہ منہ کالا کرتی رہی ہیں۔ طارق نے انہیں دھکا دیا اور ان کے کمرے کی طرف گھسیٹا۔ آج سے آپ اس کمرے میں قید رہیں گی، نہ کوئی آپ سے ملے گا، نہ آپ کسی سے ملیں گی۔ نہیں طارق، دروازہ مت بند کرنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اماں چیختی رہی، لیکن طارق نے انہیں کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ کمرے کے اندر سے اماں کے رونے اور دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ طارق بیٹا، ایک بار میری بات سن لو۔ فہمیدہ، تم پر اللہ کی مار ہوگی، تم نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی ہے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور طارق صوفے پر گر گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سب ختم ہو گیا، عزت، غیرت، سب کچھ۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ طارق، حوصلہ رکھیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ طارق نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم خوش ہو نا؟ اب تم جیت گئی۔ اس کی بات میرے دل پر لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ کمرے کے اندر اماں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں، جیسے وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے دلاتے تھک گئی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بار بار اماں کی وہ آخری چیخ میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تم پر اللہ کی مار ہوگی۔ اگلی صبح قیامت بن کر طلوع ہوئی۔ گھر میں ایک ناقابل بیان دم گھونٹنے والی خاموشی تھی۔
رات بھر اماں کے کمرے سے سسکیوں اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن اب فجر کے بعد سے مکمل سکوت تھا۔ طارق لاؤنج میں ہی صوفے پر اوندا پڑا تھا، شاید ایک پل کو بھی سویا نہیں تھا۔ اس کے قریب ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے کمرے سے نکلی۔ میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ اماں کی رات والی چیخ تم پر اللہ کی مار ہوگی میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، نہیں فہمیدہ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تو نے اپنے شوہر کی عزت بچائی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اسے سزا تو ملتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے طارق کو دیکھا۔ طارق اٹھیں، صبح ہو گئی ہے۔ طارق نے سر اٹھائے بغیر کہا، ہمارے لیے اب صبح کہاں، ہمارے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو چکی ہے۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ناشتے کے لیے کچھ، بھوک مر گئی ہے میری۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے اور بے خوابی سے سوجی ہوئی تھیں، اور ہاں، اس کمرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اماں کے مقفل دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے سینے پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ لیکن طارق، وہ صبح سے بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، وہ آپ کی ماں ہے۔ طارق زہریلے انداز میں ہنسا۔ ماں؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماں ہوتی تو مرے ہوئے شوہر کی عزت کا جنازہ نہ نکالتی، ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کو یوں زندہ نہ مار دیتی۔ پھر بھی وہ بیمار ہے۔ ہاں، بہت بیمار ہے، طارق چیخا۔ ایسی بیماری لگی ہے انہیں جس کا علاج صرف موت ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، فہمیدہ، مجھے ان کا ذکر بھی مت سنا۔ میں بچے کو لے کر کچن میں آ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے سکینہ خالہ کھڑی تھی، محلے کی بزرگ خاتون جو اماں کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ فہمیدہ بیٹی، خیریت؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ آج اماں جی نظر نہیں آئی۔ فجر کے بعد ہم ساتھ میں تلاوت کرتی تھیں، میں نے بڑا انتظار کیا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ خالہ جی، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہیں۔ سکینہ خالہ کا ماتھا ٹھنکا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کل تو بھلی چنگی تھی۔ انہوں نے گھر کے اندر جھانکا۔ طارق لاؤنج میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اور یہ طارق کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کل کسی نے بتایا تھا کہ وہ ہسپتال کی طرف گیا تھا، بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جھوٹ گھڑتی، طارق خود دروازے پر آ گیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ خالہ جی، آپ جائیں، اماں جی کو سخت انفیکشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ انفیکشن؟ سکینہ خالہ کو یقین نہ آیا۔ ایسا کیسا انفیکشن ہے کہ میں آواز بھی نہ سن لوں؟ ارے مجھے اندر آنے دو، میں نے کہا نا آپ جائیں۔ طارق نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، ہمیں مزید تماشا نہیں بنوانا۔ سکینہ خالہ اس توہین پر ہکا بکا رہ گئی۔ تماشا؟ طارق، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تمیز ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ وہ کچھ برا بھلا کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی لگتی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ طارق، یہ آپ نے کیا کیا؟ اب وہ پورے محلے میں بکواس بند کرو اپنی۔ طارق نے میرے بازو کو سختی سے پکڑا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میرے کان بھرے تھے نا، تم ہی کہتی تھی نا کہ اماں ٹھیک نہیں لگتی، مل گئی تسلی، ہو گیا تمہارا کام۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے پٹک کر بند کیا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ میں کچن میں بچے کے لیے دودھ بنانے گئی تو میری نظر شیلف پر پڑی، اماں کی دوائیوں کی ڈبیا پر پڑی، وہی دوائیاں جو وہ کہتی تھیں کہ ان کے معدے کے السر کے لیے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبیا اٹھا دی۔ وہ تقریباً خالی تھی۔ کیا سچ میں؟ نہیں، رپورٹ جھوٹی نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر نے خود کہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر کان لگایا، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ اماں جی؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آواز قدرے بلند کی، اماں جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اندر موت کا سا سناٹا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ طارق، اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اماں جی، خدا کے لیے جواب دے۔ میں پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ میرے بچے نے میری چیخوں سے ڈر کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں جی، دروازہ کھولیں۔ لیکن اندر سے مکمل خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو موت سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ کیا اماں نے میری تہمت کا صدمہ اس قدر لے لیا کہ نہیں، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔
میں نے بھاگ کر کچن سے چھری اٹھائی کہ شاید کنڈی کو باہر سے کھول سکوں، لیکن کنڈی پرانا اور بھاری تالے والا تھا۔ طارق، میں بے تحاشا چیخی، حالانکہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ طارق، کہاں مر گئے تم؟ میں دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، بچے کا رونا اور میری گھبراہٹ۔ گھر ایک ماتم کدا لگ رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ رپورٹ سچی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا، لیکن یہ خاموشی تو کسی اور انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے دروازہ زور سے کھلا۔ طارق نشے میں دھت اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے مجھے دروازے کے پاس روتے دیکھا تو غصے سے چلایا، اب کیا مصیبت ہے؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے تم دونوں ماں بہو نے؟ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ طارق، ہوش کرے، اماں صبح سے خاموش ہے۔ طارق نے کہہ لگایا، خاموش ہے؟ اچھا ہے نا، سکون ہو گیا گھر میں۔ مر گئی ہوں گی شاید، جان چھوٹی۔ خدا کے لیے طارق، میں نے اسے جھنجھوڑا، وہ آپ کی ماں ہے، وہ صبح سے بھوکی پیاسی بند ہے۔ میں نے 1000 آوازیں دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر شاید اس کا نشہ کچھ ہرن ہوا۔ اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کوئی جواب نہیں دیا؟ میں صبح سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، کوئی آہٹ تک نہیں آئی۔ طارق کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اس نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے زور سے دروازہ تھپتھپایا۔ اماں، ڈرامہ بند کریں اور دروازہ کھولیں۔ پھر بھی وہی سناٹا۔ اب طارق کا غصہ خوف میں بدل گیا۔ لعنت ہو مجھ پر، وہ چلایا۔ اس نے سچ میں کچھ کر لیا۔ چابی کہاں ہے طارق؟ میں نے پوچھا۔ چابی؟ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولی۔ چابی تو میں نے کل غصے میں کہیں باہر پھینک دی تھی۔ یہ سن کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ باہر؟ ہاں، مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ طارق نے پاگلوں کی طرح دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ توڑ دو اسے، توڑ دو اس دروازے کو۔ ہم دونوں میاں بیوی اس بھاری لکڑی کے دروازے پر اپنی پوری طاقت سے دھکے مارنے لگے۔ دروازہ پرانا تھا مگر بہت مضبوط تھا۔ اماں، طارق رو رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا گناہ گار ہوں اماں۔ بالکل اچانک ہمیں اندر سے ایک بہت ہی نحیف کراہنے کی آواز آئی، پانی۔ ہم دونوں ایک دم رک گئے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اماں، طارق نے دروازے سے کان لگا کر سرگوشی کی، پانی، مر رہی ہوں۔ آواز اتنی کمزور تھی جیسے کسی نے قبر کے اندر سے پکارا ہو۔ وہ زندہ ہے طارق، وہ زندہ ہے، میں خوشی سے چیخی۔ ہٹ جاؤ فہمیدہ۔ طارق نے پوری طاقت جمع کی۔ اس نے قریب پڑی کرسی اٹھائی اور دروازے کے قبضوں پر مارنا شروع کر دی۔ آ رہا ہوں اماں، میں آ رہا ہوں۔ 2-3 زوردار ضربوں کے بعد لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی اور دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی طرف کھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ طارق نے جلدی سے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ چلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری روح فنا ہو گئی۔ اماں فرش پر جے نماز کے پاس بے سدھ پڑی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں اور ان کا ہاتھ اپنی دوائیوں کی اس خالی ڈبیا پر تھا جو شیلف سے گر گئی تھی۔ اماں، طارق کی دلدوز چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ فرش پر گرے ہوئے اپنی ماں کے بے سدھ وجود پر جھکا۔ اماں آنکھیں کھولیں، میں آ گیا ہوں۔ اس نے ان کے زرد چہرے کو تھپتھپایا، لیکن اماں کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میری نظر فرش پر بکھری گولیوں اور اس خالی ڈبیا پر پڑی۔ یہ وہی معدے کی السر کی دوائیاں تھیں جو اماں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھیں۔ یا اللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، طارق، انہوں نے ساری دوائیاں کھا لی۔ طارق نے جیسے اب اس خالی ڈبیا کو دیکھا ہو، اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چلایا، اماں آپ ایسا نہیں کر سکتی، میری وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے آپ نے۔ وہ اپنے ہی بال نوچنے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا، میں قاتل ہوں۔ طارق ہوش کرے، میں نے اسے جھنجھوڑا، حالانکہ میرے اپنے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اب ان کی سانس چل رہی ہے، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اس ایک لمحے میں طارق کا سارا نشہ، سارا غصہ کافور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی تاثر تھا، شدید خوف اور ناقابل بیان پچھتاوا۔ ہاں، ہسپتال۔ اس نے فوراً اماں کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اماں کا سر بے جان ہو کر اس کے کندھے سے ڈھلک گیا۔ فہمیدہ،
گاڑی کی چابی لو جلدی۔ میں نے بھاگ کر میز سے چابی اٹھائی اور ہم دونوں اماں کو اٹھائے گھر سے باہر بھاگے۔ رات کا اندھیرا اور محلے کا سناٹا ہمارے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔ ہم نے جیسے تیسے اماں کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ طارق دیوانوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا فہمیدہ تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میرے کان بھرے تھے، تم نے میری جنت مجھ سے چھین لی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ اس میں صرف میں نہیں، تم بھی برابر کے شریک ہو، لیکن میں جانتی تھی یہ وقت لڑنے کا نہیں تھا۔ میرا اپنا دل جرم کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ طارق، دھیان سے، میں چیخی جب گاڑی ایک موڑ پر پھسلنے لگی۔ ابھی صرف دعا کریں۔ کیا دعا کروں؟ وہ روحان سا ہو گیا۔ کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے اپنی ماں پر اتنی گھٹیا تہمت لگائی، میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا۔ وہ پانی مانگتی رہی اور میں باہر نشے میں پڑا رہا۔ 5 منٹ بعد ہم ایمرجنسی وارڈ کے سامنے تھے۔ طارق نے اماں کو گود میں اٹھایا اور ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتا وہ اندر بھاگا۔ اسٹریچر لایا گیا، اماں کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ایک نوجوان ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے سختی سے پوچھا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ طارق نے میرا ہاتھ دبا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی وحشت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر، طارق نے بات بنائی، ان کے معدے میں پرانا السر ہے، آج درد بہت شدید اٹھا تھا، ہم گھر آئے تو یہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے اماں کی نبض چیک کی اور ان کی آنکھیں ٹارچ سے دیکھی۔ صرف معدے کا درد؟ ڈاکٹر نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا۔ ان کے ہونٹ نیلے کیوں پڑ رہے ہیں اور ان کی سانس اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا انہوں نے کچھ کھایا ہے؟ کوئی زہریلی چیز؟ نہیں، بالکل نہیں۔ طارق نے فوراً تردید کی۔ یہ صرف درد کی وجہ سے ہے، آپ پلیز ان کا علاج شروع کریں۔ میں نے دیکھا طارق نے چپکے سے اماں کی دوائیوں کی وہ خالی ڈبیا اپنی جیب میں ڈال لی جو وہ گھبراہٹ میں اماں کے پاس سے اٹھا لایا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو آواز دی، جلدی سے ان کا اسٹمک واش کرنے کی تیاری کرو اور آئی وی لائن شروع کرو، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ صرف درد نہیں لگ رہا، یہ واضح طور پر اوور ڈوز یا پوائزننگ کا کیس ہے۔ نہیں ڈاکٹر نہیں، طارق پھر چلایا، آپ اسٹمک واش نہیں کر سکتے، یہ بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے طارق کو گھور کر دیکھا۔ دیکھیے، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، اگر آپ نے کچھ چھپایا تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اور جس حالت میں یہ آئی ہیں مجھے لگتا ہے مجھے پولیس کو بھی اطلاع دینی پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، یہ ایک ایسا ہی کیس لگتا ہے۔ پولیس؟ یہ لفظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال کا ٹھنڈا راہداری، جراثیم کش ادویات کی بو اور میرے بچے کے سسکنے کی آواز۔ طارق دیوار سے ٹیک لگائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ پولیس؟ یہ لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ طارق، اگر پولیس آ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انہیں کیا بتائیں گے کہ اماں کو کمرے میں بند کیا تھا؟ طارق نے غراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تم اپنی زبان بند رکھنا فہمیدہ، اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کو سچ؟ کون سا سچ؟ طارق میری طرف جھپٹا۔ وہی سچ نا جو تم نے مجھے دکھایا تھا، وہی رپورٹ نا؟ میں بتاؤں گا انہیں سچ، میں بتاؤں گا کہ اس عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ طارق، خدا کا خوف کریں۔ میں کام گئی، ہم پہلے ہی ان پر ظلم کر چکے ہیں، اب ان پر یہ بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی کہ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور وہی نوجوان ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے گہری تشویش اور الجھن تھی۔ مسٹر طارق، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ طارق سیدھا ہو گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر نے ہمیں راہداری میں ایک طرف کیا۔ دیکھیے، ہم نے ان کا معدہ صاف کر دیا ہے، انہوں نے واقعی السر کی دوائیوں کی بہت زیادہ مقدار لی تھی، لیکن کیا؟ طارق کی آواز رند گئی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ بات صرف اوور ڈوز کی نہیں ہے، ہم نے ان کی خون کے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کی حالت صرف دوائیوں سے ایسی نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی بہت بیمار تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بیمار؟ کیسی بیمار؟ ان کا خون پانی بن چکا ہے،
ڈاکٹر نے طبی اصطلاحات سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ شدید انیمیا اور ان کے جگر کا سائز بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن ایک بات جو سب سے عجیب ہے۔ کیا؟ طارق نے بے صبری سے پوچھا۔ ہم نے جو روٹین ٹیسٹ کیے ان میں ان کا HCG لیول بہت زیادہ ہے۔ طارق اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ HCG؟ میں نے پوچھا۔ جی، ڈاکٹر نے کہا، یہ وہ ہارمون ہے جو عام طور پر حمل کی تصدیق کرتا ہے۔ طارق نے فوراً جیب سے طے شدہ وہ رپورٹ نکالی جو اس نے ڈاکٹر عرفان سے لی تھی۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر، یہ رپورٹ ہم اسی لیے تو پریشان تھے۔ ہم نے سوچا انہوں نے اسی شرمندگی میں۔ ڈاکٹر نے وہ رپورٹ طارق کے ہاتھ سے تقریباً چھین لی۔ اس نے رپورٹ کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر لکیریں گہری ہوتی گئی۔ ڈاکٹر عرفان، گائناکالوجسٹ؟ ڈاکٹر نے حیرت سے رپورٹ کو پلٹ کر دیکھا۔ آپ انہیں گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے تھے؟ جی، میں نے جلدی سے کہا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، الٹیاں آتی تھیں، چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، تم لوگ کیا کر بیٹھے ہو؟ کیا مطلب؟ طارق چلایا۔ رپورٹ جھوٹی ہے کیا؟ رپورٹ جھوٹی نہیں ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ رپورٹ بالکل سچی ہے۔ ان کا HCG لیول واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے رپورٹ میں خاص حصے پر انگلی رکھی جسے ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن HCG لیول صرف حمل میں زیادہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی آواز میں وہ افسوس تھا۔ کچھ خاص قسم کے کینسر، خاص طور پر خون کے کینسر یا جگر کے ٹیومر، اس میں بھی جسم میں یہی ہارمون پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے اسی لیے اس رپورٹ کے نیچے جلی حروف میں لکھا تھا، فوراً کینسر کے ماہر سے رجوع کریں۔ وقت جیسے تھم گیا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کینسر؟ طارق کی آواز ایک سرگوشی میں ڈوب گئی۔ جی، ڈاکٹر نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم لوگوں نے جس چیز کو حمل سمجھا وہ دراصل کینسر کی علامتیں تھیں۔ وہ الٹیاں، وہ چکر، وہ کمزوری، وہ ان کے معدے کا السر نہیں تھا، وہ ان کے جسم میں پھیلتا ہوا بلڈ کینسر تھا۔ طارق کے ہاتھ سے وہ رپورٹ گر گئی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اور جو اصل رپورٹ تم لوگ چھپا رہے تھے، جو اماں کے السر کے ٹیسٹ تھے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ان کے معدے میں السر تو تھا، لیکن وہ بھی اسی کینسر کی وجہ سے بگڑ چکا تھا۔ میں وہیں فرش پر گرنے لگی، لیکن طارق نے مجھے نہیں سنبھالا۔ وہ خود بے جان آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے، ڈاکٹر نے نفرت سے کہا، تم لوگوں نے ایک کینسر کی مریضہ کو جسے علاج کی ضرورت تھی، اسے حاملہ سمجھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے دماغ پر بند بند کر گرے۔ میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا بچہ میری گود میں سہم کر رونے لگا۔ طارق ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ صدمہ تھا، نہ افسوس، نہ پچھتاوا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ غصہ ابھر رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج گئی۔ تم نے مجھے میری ماں کا قاتل بنا دیا۔ تمہاری اس گھٹیا شک نے، میں نے کانپتے ہوئے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی۔ طارق، خدا کے لیے، میں نے بھی تو وہی دیکھا جو ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ میں۔ خاموش۔ وہ میری طرف جھپٹا۔ وہ ڈاکٹر عرفان، وہ تمہارا ہی جاننے والا تھا نا؟ تم ہی لے کر گئی تھی نا مجھے اس کے پاس؟ یہ ساری سازش تم نے کی ہے۔ تم میری ماں کی جان لینا چاہتی تھی۔ نہیں طارق، میں چیخی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان ڈاکٹر نے مداخلت کی۔ مسٹر طارق، ہوش کریں۔ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کی والدہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمیں انہیں فوراً ICU میں منتقل کرنا ہے۔ نرسیں اور وارڈ بوائے تیزی سے اماں کو اسٹریچر پر ایمرجنسی روم سے باہر لائے۔ اماں کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور ان کے بے جان ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ طارق نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اماں کو ICU کے بند دروازے کے پیچھے لے جایا گیا۔ ہم ایک بار پھر اس راہداری میں اکیلے رہ گئے۔ اب خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ طارق کسی زخمی شیر کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگانے لگا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ کینسر؟ نہیں، یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر عرفان سچا تھا۔ میری ماں گناہ گار تھی۔ ہاں، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، طارق، وہ ڈاکٹر سچ کہہ رہا تھا۔ ہمیں اماں کی بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ہم نے گناہ کیا ہے۔ چپ۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا اب تم۔
اس سارے فساد کی جڑ تم ہو۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ میں گال پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ میرا بچہ بھی میرے ساتھ رو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، رات بیتنے لگی۔ میرا بچہ رو رو کر میری گود میں ہی سو گیا۔ ہسپتال کی بینچ اتنی ٹھنڈی تھی کہ میرا جسم اکڑ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈ میرے دل میں اتر رہی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے ICU کا دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ طارق جو دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ڈاکٹر، اماں کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ مسٹر طارق، آپ کی والدہ؟ کیا؟ طارق کی آواز گھٹ گئی۔ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ان کے اعضاء نے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کینسر آخری سٹیج پر تھا، اور سچ کہوں تو پچھلے 2 دن کی بھوک، پیاس، صدمے اور ادویات کی زیادتی نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ ان کے جسم میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکلے۔ طارق نے ڈاکٹر کی بات سنی اور پھر وہ ہنسنے لگا، ایک بہت ہی آہستہ، خوفناک اور پاگلوں والی ہنسی۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری ماں مر نہیں سکتی۔ وہ تو حاملہ تھی، تم سب نے مل کر انہیں مارا ہے۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا، آپ کو حقیقت تسلیم کرنی ہوگی۔ طارق کی ہنسی اچانک بند ہو گئی۔ اس نے جھپٹ کر ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہاں ہے وہ رپورٹ؟ وہ کینسر والی رپورٹ کہاں ہے؟ مجھے ثبوت دکھاؤ۔ تم سب جھوٹے ہو، تم نے میری ماں کو مار دیا۔ ڈاکٹر نے خود کو چھڑایا۔ ہوش کریں مسٹر طارق، باڈی لینے کے لیے آپ کو کچھ کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس نے نرس کے ہاتھ سے ایک موٹی فائل لی۔ یہ ان کی فائنل فائل ہے، اس میں ان کی موت کی وجہ اور تمام ٹیسٹ رپورٹس موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے وہ فائل طارق کی طرف بڑھا دی۔ طارق نے فائل کو چھین لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے فائل کو کھولا نہیں، بس اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ طارق، میں نے روتے ہوئے پکارا، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ طارق نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، ان میں نہ غصہ تھا نہ غم، وہ ایک مجسمہ لگ رہا تھا۔ اس نے فائل کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک لفظ کہے بغیر راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ طارق رکو، میں نے اسے آواز دی، ہمیں اماں کو۔ لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ ہسپتال کے اندھیرے کوریڈور میں گم ہو گیا۔ نے اپنے بچے کو گود میں لیے اس ہسپتال میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑے گناہ کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ نے اپنے سوئے ہوئے بچے کو گود میں لیے ہسپتال کی اس سرد بینچ پر کتنی ہی دیر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، مجھے نہیں معلوم۔ آخر کار ایک نرس نے آ کر مجھے جھنجھوڑا، بی بی، آپ کو اپنے مریض کی میت لے جانے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میرا شوہر ابھی آتا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا، نرس نے بیزاری سے کہا۔ صبح سے آپ یہیں بیٹھی ہیں، جلدی کریں، ہمیں کارروائی پوری کرنی ہے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے بچے کو سنبھالتی کاؤنٹر تک گئی۔ میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جن پر لکھا تھا کہ میری ساس کی موت کینسر اور اعضاء کے فیل ہونے سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنے گناہ پر، اپنے ظلم پر سرکاری مہر ثبت کر دی تھی۔ میت گھر لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر نرس کو دی کہ ایمبولینس کا بندوبست کر دیں۔ جب اماں کی میت اسٹریچر پر گھر کے دروازے پر پہنچی تو محلے میں کوہرام مچ گیا۔ وہی سکینہ خالہ جنہیں کل طارق نے دھتکارا تھا، سب سے پہلے بھاگ کر آئیں۔ ہائے نی، وہ اماں کا سفید چہرے کو دیکھ کر چھاتی پیٹنے لگی۔ میں نہ کہتی تھی کچھ گڑبڑ ہے۔ ارے فہمیدہ، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کل تو وہ بھلی چنگی تھی۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں میت کے پاس ہی گر گئی۔ خالہ جی، اماں ہمیں چھوڑ گئی ہیں۔ چھوڑ نہیں گئی؟ سکینہ خالہ نے غصے میں میری طرف دیکھا۔ انہیں مار دیا گیا ہے۔ ان کے چہرے پر یہ خوف کیسا ہے؟ ان کے ہاتھ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ لوگ ہمیں، خاص طور پر مجھے، مجرم نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہم نے اماں کو کمرے میں رکھا۔ گھر میں قرآن خوانی شروع ہو گئی، لیکن طارق کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ عصر کے وقت آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو قرآن پڑھتی عورتیں اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہو گئیں۔ ان کی سرگوشیاں ایک خوفناک سناٹے میں بدل گئیں۔ وہ صبح والا طارق نہیں تھا۔
اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ ویرانی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، قمیص کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں وہی ہسپتال کی موٹی فائل تھی۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا سیدھا اماں کی میت کے پاس گیا۔ اس نے ایک نظر اماں کے کفن میں لپٹے چہرے کو دیکھا، پھر میری طرف پلٹا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس نے فائل کو ہوا میں لہرایا۔ یہ سب تم نے اور اس ڈاکٹر نے مل کر کیا ہے۔ میری ماں کو مارا ہے تم نے۔ سکینہ خالہ نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ طارق بیٹا، ہوش کر، تیری ماں مر گئی ہے۔ نہیں مری، وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ اسے مارا گیا ہے، میں ثبوت نکالوں گا، میں اس فائل میں سے وہ رپورٹ نکالوں گا، ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ، جس میں لکھا تھا کہ وہ گناہ گار تھی۔ یہ سن کر وہاں بیٹھی عورتوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ طارق بس کریں، میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب تو اماں کی عزت بخش دیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے ان پر تہمت لگائی۔ تہمت؟ وہ ہنسا۔ میں ابھی سچ ثابت کرتا ہوں۔ وہ وہی میت کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے پاگلوں کی طرح اس فائل کے ورق الٹنے شروع کر دیے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ڈاکٹر عرفان کی وہ رپورٹ ڈھونڈنا جو اس کے گناہ کو جواز دے سکے۔ یہ نہیں، یہ بھی نہیں، کہاں ہے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب فرش پر بیٹھ گئی، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ رکے، اس نے فائل میں سے 2 رپورٹیں ایک ساتھ نکالی۔ ایک وہی ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ جس پر حمل کا شبہ تھا، اور دوسری وہ فائنل رپورٹ تھی جو نوجوان ڈاکٹر نے تیار کی تھی۔ اس نے دونوں رپورٹیں ساتھ ساتھ فرش پر رکھ دیں۔ پہلی رپورٹ پر جلی حروف میں HCG پازیٹیو لکھا تھا، اور دوسری فائنل رپورٹ پر موت کی وجہ لکھی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ان رپورٹوں پر جھک کر دیکھا۔ ہماری آنکھیں ایک ساتھ ان الفاظ پر پڑیں۔ فائنل رپورٹ میں صاف لکھا تھا، موت کی وجہ ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا یعنی خون کا کینسر آخری سٹیج اور اس کے نتیجے میں ہونے والا معدے کا شدید السر۔ اور ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ جسے ہم ادھورا پڑھتے رہے تھے، اس کے نیچے بھی وہی نوٹ لکھا تھا جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، HCG کی زیادتی ممکنہ طور پر کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، فوراً ماہر امراض سے رجوع کریں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کے اوسان خطا ہو گئے۔ لفظ ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے، لیکن دماغ انہیں قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حاملہ کا لفظ ایک طرف پڑا تھا اور بلڈ کینسر کا لفظ دوسری طرف۔ ہمیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن یہاں تو صاف صاف بلڈ کینسر اور معدے کا السر لکھا تھا۔ یہ سوچتے ہی ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری ساس کو بے قصور ہی مار ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے طارق ساکت ہو گیا، اس کا سانس رک گیا، اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ایک ایسی چیخ ماری جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، وہ ایک زخمی مرتے ہوئے جانور کی آواز تھی۔ نہیں، وہ دیواروں سے ٹکرے مار مار کر رونے لگا۔ جھوٹ ہے یہ سارا کچھ بھی سچ نہیں۔ وہ اماں کی میت سے لپٹ گیا۔ اماں اٹھو، بتاؤ انہیں کہ تم سچی تھی۔ اماں! وہ اٹھا اور اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ میری ماں سچی تھی، میری ماں سچی تھی، جو چھوڑ گئی ہمیں۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ دور ہٹ جا چڑیل، تو نے مارا ہے میری ماں کو۔ طارق اسی صدمے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہنستا تھا، پھر روتا تھا، پھر دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا۔ طارق کی وہ چیخ صرف ایک چیخ نہیں تھی، وہ اس کی عقل اور حقیقت کے درمیان ٹوٹتے ہوئے آخری رشتے کی آواز تھی۔ میری ماں سچی تھی، وہ یہ نعرہ لگاتا ہوا اپنا سر دیوار پر مارتا رہا، جیسے وہ اس سچ کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا ہو جو اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ محلے کی عورتوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر ایک وحشی جانور کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھی۔ اسے پکڑو، اس فہمیدہ کو پکڑو، اس نے مارا ہے میری ماں کو، یہ چڑیل ہے، اس نے میری ماں پر جادو کیا، پھر اسے مار دیا۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے سکتے کی حالت میں تھی۔ ہر الزام میرے سینے پر ایک نئے زخم کی طرح لگتا تھا۔ وہ تھپڑ جسے طارق کے دماغ پر آخری چوٹ ثابت ہوا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک بھیانک دل چیر دینے والا کہکا جو اماں کی میت کے گرد بیٹھی عورتوں کے رونے کی آوازوں سے بھی بلند تھا۔ ہا 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 ہا، دیکھا، سب ملے ہوئے ہیں، سب جھوٹے ہیں، تم بھی، وہ ڈاکٹر بھی۔ اس کی نظر فرش پر بکھری رپورٹوں پر پڑی۔
وہ جھپٹا اور اس نے ڈاکٹر عرفان والی پہلی رپورٹ اٹھا لی۔ اس نے کینسر والی فائنل رپورٹ کو پاؤں سے مسل دیا۔ یہ ہے سچ۔ اس نے ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ماں گنہگار تھی، ہاں وہ حاملہ تھی، یہ ہے ثبوت، باقی سب جھوٹ ہے۔ لوگوں نے اماں کی میت کو تدفین کے لیے اٹھایا۔ طارق نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس رپورٹ کو چومتا رہا اور ہنستا رہا۔ اس کے دماغ نے اس ناقابل برداشت سچ کو جھٹلا دیا تھا اور اس جھوٹ میں پناہ لے لی تھی کہ اس کی ماں گناہ گار تھی اور اس کا غصہ جائز تھا۔ میں نے آخری بار اماں کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سکینہ خالہ میرے راستے میں آ گئی۔ دور رہنا اس سے چڑیل، تیری نحوست نے اسے کھا لیا، اب اس کی لاش کو بھی بخش دے۔ میں وہی دہلیز پر گر گئی۔ اماں مجھے معاف کر دے، لیکن میری آواز شاید مجھ تک بھی نہیں پہنچی۔ تدفین کے بعد گھر میں قیامت کی خاموشی چھا گئی۔ رشتہ دار اور محلے دار سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ہمیں ہمارے گناہ کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ گھر گھر نہیں رہا تھا، وہ ایک مقبرہ لگ رہا تھا، جہاں میری ساس کی بے گناہی اور میرے شوہر کی عقل دفن ہو چکی تھی۔ طارق اب طارق نہیں رہا تھا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ اماں کے اس کمرے سے نہیں نکلتا تھا جسے ہم نے اس کا قید خانہ بنا دیا تھا۔ وہ اب اس کا معبد بن گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا رہتا اور اس ایک رپورٹ کو گھورتا رہتا۔ وہ نہاتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا۔ میں اس کے آگے کھانا رکھتی تو وہ پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارتا۔ لے جاؤ یہ، وہ چیختا، زہر ہے اس میں، پہلے میری ماں کو زہر دیا، اب مجھے مارنا چاہتی ہو۔ کبھی وہ رات کو اٹھ کر چیخنے لگتا، اماں پانی۔ وہ کچن تک بھاگتا، گلاس میں پانی بھرتا اور اس خالی کمرے میں جا کر ہوا میں گلاس لہراتا، اماں پانی پی لو، میں لے آیا ہوں۔ اور پھر وہیں فرش پر گر کر رونے لگتا کہ اس نے اپنی ماں کو پانی کے لیے تڑپایا تھا۔ میرا گناہ صرف میری ساس پر تہمت لگانا نہیں تھا، میرا گناہ اپنے شوہر کو اس پاگل پن تک پہنچانا بھی تھا۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا، کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے زیور کا آخری ٹکڑا، اپنی شادی کی انگوٹھی بیچی تاکہ اپنے بچے کے لیے دودھ اور طارق کے لیے دوائیاں لا سکوں، لیکن طارق نے وہ دوائیاں بھی مجھ پر پھینک دی۔ ایک دن مالک مکان آ گیا، بہن جی گھر خالی کر دو۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی، بھائی صاحب کہاں جاؤں اس پاگل شوہر اور چھوٹے بچے کے ساتھ؟ یہ میں نہیں جانتا، اس نے نفرت سے کہا، تم لوگوں نے اس گھر کو منجلوس کر دیا ہے۔ جس گھر میں ساس پر تہمت لگے اور وہ مر جائے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور ویسے بھی تمہارا شوہر پاگل ہو چکا ہے، محلے کے بچے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے ہمارا سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے طارق کا ہاتھ پکڑا، طارق اٹھیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اس نے میری طرف خالی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرایا، جانا ہے چلو اماں کے پاس چلتے ہیں، وہ حاملہ ہے نا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں اس پاگل انسان اور اپنے معصوم بچے کو لے کر سڑک پر آ گئی۔ میں نے ایک بے قصور پر داغ لگایا اور اس کی سزا ہم دونوں میاں بیوی کو اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ کئی دن میں نے سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارے۔ طارق کبھی مجھ سے چھین کر بھاگ جاتا، کبھی آتے جاتے لوگوں کو مارنے دوڑتا۔ وہ میرے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک ٹھٹھٹتی رات کو جب میرا بیٹا بھوک سے رو رو کر بے حال ہو رہا تھا اور طارق کے کتے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، میں نے وہ فیصلہ کیا جس نے میری روح کو بھی مار دیا۔ اگلی صبح میں طارق کو کھینچتی ہوئی شہر کے پاگل خانے لے گئی۔ اسے اندر بند کر دو، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ میری آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کون ہیں آپ اس کے گناہ کے ساتھی، میں اتنا ہی کہہ سکی۔ جب نرس اسے اندر لے گئی تو وہ چیخنے لگا، مجھے مت پکڑو، میری ماں بیمار ہے، فہمیدہ انہیں بتاؤ، فہمیدہ۔ اس نے آخری بار مجھے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پاگل پن نہیں، صرف بے بسی تھی، لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جیسے ہم دونوں نے اماں کو اس کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں اس وقت سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر در بدر پھر رہی ہوں۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھتا ہے، ماں ہم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ ہمارا گھر تو اس دن ہی جل گیا تھا جس دن میں نے شک کا بیج بویا تھا۔ میں سڑکوں پر، کبھی کسی درگاہ کے باہر، کبھی کسی پل کے نیچے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی ہوں۔ لوگ بھیک میں جو دے دیتے ہیں اس سے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق میں نے اس وقت سیکھا جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو تباہ ہوتے دیکھا۔ شک، تہمت اور جلد بازی، یہ وہ زہر ہیں جو بنے بنائے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک معصوم بے گناہ عورت پر وہ الزام لگایا جس کا تصور بے گناہ تھا۔ ہم نے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش کی۔
آخرت کی نہ جانے ہمارے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ میرا دل ہر روز یہ سوچ کر پھٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اماں نے ہم دونوں کو معاف بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔